تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا. سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے. جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے. تخریب تو پہلے سے ہوئی بھی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا. تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے. یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں. انہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں. علم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان. اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں. آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکے کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے بتایا کہ میں یہ کرنے کیوں جا رہا ہوں. میں تنگ آ گیا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث بتا بتا کے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھ لیں میں نے جو اس وقت 5-6 سال پہلے فارمولہ فٹ کیا ہے، آپ دیکھ لیں میں نے وہ جیسے ویکسین دریافت کر لی ہے. دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کی اصلاح کی ویکسین میں نے دریافت کر لی ہے کہ ان کے بزرگوں کی آکاس بیل جو لڑکی ہوئی ہے نا، یہ کاٹیں پھر ان کا تنا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے کاٹنے کے لیے طریقہ ہے کہ ان کی وہ غلطیاں بتائیں. جب غلطیاں دیکھتے ہو کہتے ہیں یار یہ دیکھو چرسی پوٹری نہیں کر سکتا، اپنے نانا کلمہ پڑھائے، یہ ایڈے بڑے بزرگ نے پڑھایا. پھر انجینئر صاحب جو باقی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے. باقی ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. یہ اس لیے ہمیں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کی کوئی شوق نہیں تھا، واللہ گالیاں کھانے کا. یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑا ہے. اگر اس کی کاسٹ کے اوپر ہمارا کتاب و سنت کا کام بڑھتا ہے تو ہم ضرور کریں گے. اور یہ کام ہم نے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے. بزرگ یہی کچھ کر رہے ہیں. حسام الارمین میں بھی یہی ہوا ہے، المہند المفند میں بھی ہوا ہے، دھماکہ میں بھی ہوا ہے، زلزلہ میں بھی ہوا ہے. الحق المبین جو ہے وہ احمد سعید کاظمی صاحب کی کتاب میں بھی یہی کچھ ہوا ہے.